حضرت حسن بصری بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میری ایک بچی ہے، بہت مجھ سے تعلق ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے، بہت پیاری میری بچی ہے، میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں، کیسے بندے سے کروں، کس لڑکے سے رشتہ طے کروں؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ جو متقی اور پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، دیندار، اور دیندار کا مطلب وہ نہیں جو ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی اور نماز روزے کا پابند ہے، صرف دینداری اس کا نام نہیں ہے، صرف دیندار، کیونکہ بعض داڑھی رکھنے والے، ٹوپی پہننے والے بھی بیویوں پر ظلم کر لیتے ہیں، لڑکیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ صرف دینداری کا ایک محدود چھوٹا دائرہ ہم نے کر رکھا ہے، دینداری کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرے، نماز روزہ تو صرف اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بندوں کا کتنا حق ادا کر رہا ہے وہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، تو دونوں کا حق ادا کرے، خدمت گزار ہو، انسانیت کا ہمدرد ہو، غریبوں کا خیال رکھنے والا ہو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیتا ہو، دینداری کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کہا کہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اس کو ترجیح دینا۔ پھر بہت اہم بات، پوائنٹ کی بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا کہ دیندار کو اور متقی کو، خدا ترس، خدا سے ڈرنے والے کو ترجیح دے کر اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کروا دو گے تو یہ ہوگا کہ اگر اس سے محبت کرے گا تو خوب اچھی طریقے سے اس کو رکھے گا، تمہاری بیٹی کو اچھی طریقے سے رکھے گا، اور اگر خدا نخواستہ بعض مرتبہ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان رشتے اچھے نہیں رہتے، میاں بیوی کے درمیان، لڑکے اور لڑکی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں رہ پاتے، زندگی خوشگوار گزرنی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے، تو کم از کم دیندار یہ تو کرے گا کہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کہے گا اب زندگی، اب جڑ گئے ہیں ہم اس رشتے نکاح سے، اب زندگی جس طرح چلنے دو، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اس کے حقوق تلف نہیں کرے گا۔ اگر اچھا بن گیا رشتہ تو تعلقات اچھے رہیں گے، بہت خوشگوار زندگی گزرے گی دیندار کے ساتھ، اور اگر اتنا آپس کے تعلقات اچھے نہیں بنے تو کم از کم یہ ہوگا لم یظلمھا، اس پر وہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔